ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، انسان کے مرنے کے بعد ہر مومن شخص کو اس کے عملوں میں سے، اس کی نیکیوں میں سے کیا چیز ملتی ہے؟ فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر انسان کو اس کے مرنے کے بعد ان نیکیوں کا اور عملوں کا ملتا ہے، اور وہ ان میں پہلا عمل کون سا ہے؟ فرمایا علما علمہ و نشرہ، وہ علم کہ جس علم کو اس نے پھیلایا، وہ علم کہ جس کی اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ وہ چھوٹی سی بھی بات ہو، اگر اس کو کوئی اچھی بات پتہ ہے تو اس نے وہ لوگوں کو بتائی، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کا بھلا سوچے۔ تو اس نے لوگوں کو جو ایک بھی بات ہو اچھی، اس کو اگر بتائی، فرمایا آپ علیہ السلام نے، تو وہ اس علم جو لوگوں کو اس نے تعلیم دی ہے، اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کو صورت میں ملے گا۔ اور فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور وہ نیک اولاد کہ جس کو اس نے چھوڑا ہو، وہ نیکی کرے گی، اس نیکی کی تعلیم ماں باپ نے دلائی، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اجر اس کو ملتا ہے۔ اور فرمایا وَمُصْحِفًا وَرَّثَهُ، یا قرآن کی کوئی اس نے کسی کو قرآن دیا پڑھنے کے لیے، یا قرآن کی اس نے تعلیم دی۔ او مسجداً بناہ، یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اس نے کسی مسجد کو بنایا، تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور فرمایا او بیتاً لابن السبیل بناہ، یا اس نے مسافروں کے لیے کوئی گھر بنایا ہو کہ لوگ جو سفر کر کے آتے ہیں ان لوگوں کو، عوام الناس کو فائدہ ہو، بھلا ہو، تو فرمایا اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور فرمایا او نہراً اجرہ، یا اس نے لوگوں کے لیے پانی کا مسئلہ حل کراؤ۔ یہاں الفاظ ہیں کہ اس نے نہر جاری کی ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، یا جیسے کنواں کھدوا دیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے پانی کے بندوبست کے لیے اس نے پائپ لائن بچھوا دی عوام الناس کے بھلے کے لیے، تو فرمایا اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور فرمایا او صدقۃ اخرجہ من مالہ، یا وہ صدقہ جو اس نے صدقہ کیا اپنے مال میں سے اس نے نکالا، فی صحتہ، اس حال میں جب وہ صحت میں تھا، تندرست تھا، اور اپنی زندگی کے اندر، تو فرمایا کہ یلحقہ من بعد موتہ، تو مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ الفاظ پہ غور کریں کہ وہ صدقہ جو اس نے کیا ہو کہ کب؟ جب وہ صحیح اور تندرست تھا، کیونکہ تندرستی میں کی جانے والی نیکی اور تندرستی میں کیا جانے والا عمل، وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ کی 198 حدیث نمبر ہے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا مات الانسان، جب انسان کوئی مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، جو لوگوں کے بھلے کے لیے ہو، او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانی چاہیے، دین کی تعلیم، بنیادی تعلیم ہمیں دلانی چاہیے۔ اکثر معاشرے میں لوگوں کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، لوگوں کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی، گھر سے داخل ہونے کی، گھر میں سے نکلنے کی دعا، کوئی چیز یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ والدین نے دینی تعلیم کے لیے توجہ نہیں دی، تو اس لیے وہ چیزیں یاد ہیں۔ اور اگر وہی والدین ان کو دینی تعلیم کے لیے توجہ دلاتے تو یقیناً میرے بھائیو دوستو، یقیناً ان بچوں کو بھی یاد ہوتی، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے والدین کے لیے بھی یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کے لیے نیکی کا سبب بن جاتی ہیں۔
اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعلقہ، جو قرآن اگر جس کو یاد ہو تو اس کو چاہیے وہ قرآن بار بار پڑھتا رہے، وہ قرآن کو یاد رکھے، جب ہی یاد رکھے گا جب اس کو پڑھتا رہے گا۔ اگر اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ قرآن کو بھلا دے گا۔ فرمایا انما مثل صاحب القرآن، بے شک قرآن کے پڑھنے والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو بندھا ہوا ہے، ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت، اگر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو وہ رکا رہے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ چلا جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی رکھتے رہنا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، بے شک یہ ہر چیز کا سر ہے۔ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، اور تم جہاد کو بھی پکڑے رکھنا۔ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الْإِسْلَام، بے شک یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ اور وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تم لازم پکڑنا اللہ کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اس کی وجہ سے تمہاری جو روح ہوگی وہ آسمان میں ہوگی اور تمہارا ذکر زمین میں ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت یہ مجھے آپ کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اور کے بارے میں نہیں، میرے اور آپ کے بارے میں یہ نازل کیا ہے کہ مجھے آپ کو زندگی کیسے گزارنی۔ کیونکہ میرے بھائی دوستو، اس دنیا سے میں نے اور آپ نے سب نے جانا ہے، کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہوگا تو مرے گا، ایسے بھی لوگ ہیں، جوان ہیں، صحیح ہیں، تندرست ہیں، بالکل تمنا ہے جینے کی، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن باہر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی سے اور موت آ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس شخص کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اس کو موت آتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں ایک عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ عقل مند اس کو نہیں کہتے کہ جو اپنے رب پر یقین بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے رب کی نہیں مانتا۔ وہ بے وقوف ہے جو شخص اپنے رب پہ یقین کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے رب کی مانتا نہیں ہے، اپنی مانتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے عقل مند وہ شخص ہے کہ جو شخص اپنے رب پر یقین کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر اپنے رب کی مانتا ہے۔ اس کی ماننا کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس کی فرما برداری کیا ہے بنیادی انسان کے لیے؟ کہ وہ اس کو چاہیے 5 نمازیں پڑھے۔ اب میں اپنے رب کو مانتا ہوں لیکن رب کی نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہوں، تو میرے بھائیو دوستو، میں عقل مند نہیں ہوں، یہ